آج ہماری اس محفل میں تشریف لانے والا ہر فرد میرے لیے باعث تکریم اور ہر ایک میرے لیے مہمان خصوصی ہے۔ علماء کرام سے لے کر عوام الناس تک ہر فرد میرے لیے بڑا ہی معتبر ہے۔ میں تمامی حضرات کا اپنی جانب سے اپنے بھائی غلام جیلانی صاحب اور دیگر رفقا کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت کافی بیت چکا ہے، 12:30 بجے ہمارا ارادہ تھا کہ دعا ہم کریں۔ آپ حضرات کی اجازت سے انشاءاللہ قبلہ شاہ جی کا ہم خطاب سنیں گے اور انشاءاللہ ہم تقریباً 12:45 بجے تک انشاءاللہ ہم دعا کر دیں گے۔ آپ حضرات یقیناً ناراض نہیں ہوں گے۔ میں تمامی حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور ایک بات بس آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ تیقن ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مصداق میرے والد محترم جب وہ آخری لمحات چھٹا عمرہ طواف مکمل نوافل کی ادائیگی ہو گئی، اب حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آب زمزم پینے کے لیے جا رہے ہیں۔ آب زمزم نصیب نہیں ہوا، لیکن میرا یہ ایمان ہے، حضور کی حدیث مبارکہ کے مصداق علماء کرام میرا اس بات پہ یقیناً مہر لگائیں گے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے جو جس حال میں اس دنیا سے اٹھتا ہے کل اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میرے والد محترم یقیناً انہیں آب زمزم تو نصیب نہیں ہوا، میرا یہ ایمان آپ کی دعاؤں سے، علماء کرام کی دعاؤں سے یقیناً میرے محبوب انہیں آب کوثر نصیب فرمائیں۔ احباب دعا کرتا ہوں، آج یقین جانیں ان کا ہمیشہ یہ پیغام ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت مجھے پتا چلا والد کی میت سامنے ہو، دیار غیر ہو، ساتھ کوئی بھی موجود نہ ہو، وہ لمحات بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن یقین جانیں وہ مالک صبر دیتا ہے۔ پچھلے 2 کل شریف کی محفل پہ میں آپ سے 12 مرتبہ اس بات پہ زور دیتے ہوئے، میرا موضوع بھی یہی تھا کہ جب بھی مشکل آئے، جب بھی کٹھن مرل آئے، واویلا نہیں کرنا، بین نہیں کرنا، آہو گریہ وزاری نہیں، بلکہ آنسو یہ رحمت ہیں۔ دل کا غم میرے محبوب فرماتے ہیں یہ عذاب دینے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن عذاب اگر دیتا ہے تو زبان دیتی ہے۔ یقین جانے مالک سے صبر مانگیں تو وہ صبر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، ادھر سامنے خانہ کعبہ ہے، ادھر والد کا سر میری گود میں، اس وقت وہ لمحات والد کا سر گود میں ہے، میں خانہ کعبہ کو دیکھ کے سوچ رہا ہوں دعا کیا کروں، مالک ان کو ٹھیک کر دے۔ آج میرے سامنے جب میں سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہوں، میرے سامنے وہ محبت بھری، وہ اخلاص بھری نگاہ تو نہیں ہے، لیکن یقین جانے اس مرلے بھی میں دعا کیا کر رہا ہوں، میرے دل سے دعا نکل رہی ہے، مالک مجھے صبر دے۔ اور اللہ نے صبر جو دیا وہ صبر کیا تھا؟ دعا یہ ہونی چاہیے تھی، مالک میرے والد کو ٹھیک کر دے، میرے والد کا سایہ نہ اٹھانا۔ میں دعا کر رہا ہوں مالک جو میرے والد کے حق میں بہتر ہے وہ فرما دے۔ وہ مالک صبر دیتا ہے، آپ کی دعاؤں سے اللہ صبر دے گا۔ اللہ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بارے دیگر قرب و جوار سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، سادات کرام، جملہ حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ حضرات اتھا جو بھوگ بھوگے ہن اتھا کوئی تا جزا ملسی، اور تھکیڑے سارے لے ویسن نبی ملسی خدا ملسی، تھکیڑے سارے لے ویسن نبی ملسی خدا ملسی۔ اگے کہندا ہے ذکر تیڈے یار دا مولا کریندہ رہ منیا، ذکر تیڈے یار دا مولا کریندہ رہ منیا، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ منیا، ذکر تیڈے یار دا مولا کریندہ رہ منیا، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ منیا، تیڈا میڈا ہک جو ہے محبوب تامل ای کرو، عرش تے تو نہ گھنے میں اتھ جمیندہ رہ منیا۔ کیونکہ سکوں آسلے ہن مٹھ مدنی دے، سکوں آسلے ہن
मिठ मदनी दे साढ़े हाल ते करम हजार थी सन सिद्दीक उमर नाले उस्मान अली साढ़े हामी चारे यार थी सन उसी कहर दी गर्मी दी माशर दे ओदा जलवा कर सुन यार थी सन कहंदे सेरे शागिर गांदे हाँ ओदे लब हिल सन बेड़े पार थी सन क्योंकि मुख भी हुजूर दत थां भी हुजूर दी रुख भी हुजूर दत छां भी हुजूर दी चन्न भी हुजूर दे ते तारे भी हुजूर दे चंगे भी हुजूर दे ते माड़े भी हुजूर दे अर्श भी हुजूर दा तितूर भी हुजूर दा मक्का भी हुजूर दा मदीना भी हुजूर दा खुश खुशबू है पसीना भी हुजूर दा रोजा भी हुजूर दा मीनार भी हुजूर दा यारी भी हुजूर दी ते यार भी हुजूर दे पंज भी हुजूर दे ते चार भी हुजूर दे आल भी हुजूर दी असहाब भी हुजूर दे सिद्दीक भी हुजूर दा ते उमर भी हुजूर दा उस्मान भी हुजूर दा ते हैदर भी हुजूर दा अरे जग भी हुजूर दे कौनैन भी हुजूर दे ज़हरा हुजूर दी हसनैन भी हुजूर दे अरे ज़ुबान भी हुजूर दी ते शान भी हुजूर दी मेरा दिल भी हुजूर दा ते जान भी हुजूर दी क्योंकि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है मेरा तो सब कुछ और साडा इस गल ते पुख्ता यकीन है गल इत्थे भी सारी सरकार दी गे गल कब्र विच भी सारी सरकार दी गे गल हशर विच भी सारी सरकार दी गे शाह नसीरुद्दीन नसीर फरमाते ने कि मेरे आमाल तो बख्शिश के न थे फिर भी नसीर मेरे आमाल तो बख्शिश के न थे फिर भी नसीर की मोहम्मद ने शफात तो खुदा मान गया की मोहम्मद ने शफात तो खुदा मान गया और चूबाजुगे शफात रा कुशाई बर गुनाहगारा मकुन महरूम जामी रा तरा या रसूल अल्लाह गुनाहगारा ते खोले जिस घड़ी बख्शिश दा दरवाजा न भूले उस घड़ी जामी बेचारा या रसूल अल्लाह और बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ए भी कहना भारा हूँ नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूँ अदों बेहद दरूद नबी ते जिस दा ऐड पसारा हूँ मैं कुर्बान ते ना तो बाहू जिन्हें मिलिया नबी सुहारा हूँ मुख्तसर से वक्त की दावत खिताब पेश करूंगा खतीब आले सुन्नत फैज़ याफ्ता दर्जे उलम्मत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुर रहमान कुरैशी साहब को आपके अमल से पहले मोहब्बत से उसूल बरकत के लिए नारा गज वज के नारे तकबीर भला हाथ चुक के नारा लो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे ताकीद नारा हैदरी महफल रंग बांधी पईए दिल को लज्जत आंधी पईए ए कुछ बंदे हाथ नहीं पहचानते बस ए कसर आंधी पईए अचो के बोल ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत नाराए गौसिया आस्ताना लिया गोलना शरीफ नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां दिन रात तेरी रहमत बरसती है। नहायत इज़्ज़त के लायक रौनक महफिल उस्ताज़ी उल मुकर्रम उस्ताज़ी उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहिब, सदर महफिल आले नबी औलाद अली, पीर तरीक़त राबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नौमान सिद्दीक शाह साहिब ज़ीद शरफ़कुमुल आली, दीगर बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादात कराम, उलमाए कराम और नात ख़ानान ज़ी एहतिशाम, तमाम उलमाए कराम का, नात ख़ानान ज़ी एहतिशाम का शुक्र गुज़ार हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ, अपना कीमती वक्त निकाला, महफिल की रंग को दोबाला किया। अल्लाह पाक सबको कदम कदम पर अजर अजीम नसीब फरमाए।
اس نیت سے حاضر ہوئے ہیں بلندی درجات کے لیے دعا کریں گے اور اس دعا کے صدقے اللہ کریم ہمارا بیڑا بھی پار فرما دے گا۔ صرف ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حاجی عبدالکریم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج 40واں ہے۔ اچھے وقت میں اچھی جگہ پر اور اچھی کیفیت میں اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے۔ ہر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے مولا ہمیں مکہ مدینہ میں موت نصیب فرما۔ حضرات گرامی قدر، وہ خوش بخت اور سعادت مند ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش اور یہ دعا اللہ کریم قبول فرما لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہو یا مکہ المکرمہ ہو، گنبد خضرا ہو یا بیت اللہ شریف ہو، یہ دونوں ہمارے ایمان کے مرکز اور محور ہیں۔ ان کی شبیہ جہاں نظر آئے ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں، آنکھوں سے چوم کے بلند جگہ پہ ہم رکھتے ہیں۔ یہ عظیم دو ہمارے ایمان کے محور اور مرکز ہیں۔ ہر بندہ مومن کی دلی کیفیت اور دلی جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ان دو تھاں کو، ان دو جگہوں کو میں دیکھتا رہوں اور میری زندگی گزر جائے۔ اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے کہ ان کا تعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم نے بھی ہمیں یہی فرمایا ہے، یہی ہمیں درس دیا گیا، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی۔ اے مولا تو قسمیں اٹھانے سے پاک ہے، تو کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے؟ کیا یہاں بیت اللہ شریف ہے، آب زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے؟ فرمایا یہ اپنی جگہ پہ اپنی عظمتیں، یہ شانیں اپنی جگہ پہ، لیکن میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں کے میرے محبوب کی تلیوں نے بوسے لیے ہیں، اس لیے مجھے شہر مکہ سے پیار ہے۔ گویا ہمیں ایک قاعدہ اور قانون اور کلیہ مل گیا ہے، جس جگہ آقا کریم کے قدمین مبارک لگے، نالین مبارک لگے، وہ نالین جن کو اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں بلایا تو فرمایا محبوب نالین سمیت میری بارگاہ میں آ جا۔ حضرت گرامی قدر فرمایا اس لیے مجھے شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں، شہر مکہ میں میرے محبوب کے قدمین مبارک لگے ہیں، جہاں آقا کریم کے قدم مبارک لگے وہ جگہ افضل و اعلیٰ ہو گئی، بلکہ جس جگہ میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، قیامت تک تشریف فرما رہیں گے۔ اور ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو کر ساری کائنات کو ہتھیلی کی طرح مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ جہاں جانا چاہتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور جہاں نہ جانا چاہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ حاضر و ناظر کا نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ ہر وقت موجود ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ حاضر و ناظر کا ہے وہ یہ ہے، گنبد خضرا کے اندر تشریف فرما ہو کر آپ ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضرت گرامی قدر اس لیے جس جگہ آپ آرام فرمائیں، روایات میں آتا ہے، محدثین مفسرین فرماتے ہیں وہ جگہ عرش معلیٰ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت گرامی قدر اس لیے مکہ سے بھی ہمیں محبت ہے، مدینہ المنورہ سے بھی محبت ہے۔ مکہ میں نماز پڑھو گے، ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھو گے، ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔
حضرات گرامی قدر میں یہ موازنہ نہیں کرنا چاہتا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ المنورہ افضل ہے. حضرات گرامی قدر ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، جہاں کملی والے آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک لگے ہیں، وہ تھا اور وہ جگہ سارے جہاں سے افضل و اعلیٰ ہے. حضرات گرامی قدر اس لیے مکہ شریف کی اللہ کریم نے قسم فرمائی اور مدینہ شریف کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من زار قبری فکأنما زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. بلکہ فرمایا من زار قبری واجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. حضرت گرامی قدر بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، مکہ میں نماز پڑھو گے ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 کا ثواب ہے، مدینہ منورہ میں پڑھو گے ایک نماز کا ثواب 50,000 مرتبہ ہے، ثواب ہاف کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ مکہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتخب شدہ جگہ ہے، اس لیے وہاں اجر زیادہ ہے کہ اس جگہ کو میرے محبوب کریم نے پسند فرمایا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب ہم آپ کا رخ انور بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم اس کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے جس پہ آپ راضی ہوں گے. حضرت گرامی قدر یہ خانہ کعبہ تو خوش قسمت تھا اگر میرے کریم آقا کی کسی اور کوٹھے پہ نظر پڑ جاتی رب اعلیٰ اسی کو کعبہ بنا دیتے. حضرت گرامی قدر وہ میرے خیال حضرت کا شعر ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی ہو کعبہ کا کعبہ دیکھو، لوگوں کعبہ تو دیکھ چکی ہو آؤ گنبد خضرا کے نظارے کرو. کعبہ کو کعبہ کس نے بنایا ہے؟ کملی والے آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم کے صدقے وہ کعبہ بنائے. ورنہ جو عمرے پہ حج پہ گئے ہیں مسجد قبلتین میں وہ نوافل پڑھتے ہیں، انہیں یہ پتا چلتا ہے میرے آقا یہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. حالت نماز میں بیت اللہ شریف کو کعبہ اور قبلہ بنا دیا گیا، رخ انور پھیر لیا. اس لیے حضرت گرامی قدر وہاں محبوب کریم کی وہ پسندیدہ جگہ ہے، وہاں ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور جس جگہ کو اللہ کریم نے منتخب فرمایا وہاں 50,000 کے برابر ثواب ہے. حضرت سلیمان نبی علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، علماء بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ان کے ساتھ سفر پہ. آپ کا ہوا پہ حکومت پہ ہوا پہ حکم چلتا ہے، تختے پہ سوار ہو کے ساری دنیا کا سیر کر رہے ہیں. ایک جگہ آتی ہے سارے اس تخت پہ اترتے ہیں، حضرت سلیمان اپنے دوستوں کو لے کر اس علاقے کو پیدل عبور کرتے ہیں. پھر آگے تخت آ جاتا ہے، اس پہ سوار ہو کے چلے جاتے ہیں. کسی محبت والے نے عرض کیا ہے سلیمان نبی ساری روئے زمین کی سیر کر رہے ہو اور تخت پہ سوار ہو کے گویا جہاز پہ سوار ہو کے سیر کر رہے ہو، اس جگہ پہ جب پہنچے ہو یہاں اتر کے اس علاقے کو پیدل چل کے عبور کر رہے ہو اور جوتے بھی اتار دیے ہیں، اپنے جرابیں بھی اتار دی ہیں. وجہ کیا ہے؟ نکیلے پتھر ہیں، جہاڑیاں ہیں، یہاں بھی تو آپ پیدل چل کے اور تخت پہ سوار ہو کے جہاز پہ سوار ہو کے گزر سکتے تھے. فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کی ہجرت گاہ بنے گی. میری محبت کو یہ گوارا نہیں ہے جس جگہ محبوب کریم کے قدم لگے وہاں میں تخت پہ یا جہاز پہ سوار ہو کے گزروں، اس لیے ان جگہوں پر میں پیدل گزر رہا ہوں. امام علی مقام سے بھی کسی نے کہا تھا، بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بھی کسی نے کہا تھا مدینہ سے باہر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا اس لیے کہ دل ہے
मदीना में ही मौत नसीब हो जाए। उन गलियों में भला क्यों मैं पैदल सवार होके चलूं जिन गलियों में महबूब करीम के कदम मुबारक लगे हैं। हजरत ग्रामी कदर, मेरी विजदान जो कैफियत ये कहती है, हमने ये तो सुना हुआ है गुंबद खजरा पे जब आखिरी निगाह पड़ती है दिल फट जाता है। कई लोग ये कहते भी हैं कि जब अपना प्यारा दुनिया से जाता है, जुबान में कलाम में ये कहा जाता है दिल फट जाता है। हो सकता है शायर की ये जुबान हो कि अपने प्यारे जब बिछड़ते हैं, जब महबूब जगह से जुदा होना जाता है, दिल फट जाता है। मेरा विजदान ये कहता है, हमारे भाई मसेर अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह गुंबदे खजरा पे आखिरी निगाह डाली होगी, दिल में कैफियत ये बनी होगी, ऐ गुंबदे खजरा आज आखिरी सलाम करके अपने वतन पे जा रहा हूं। दिल फटा होगा, दिल फटा होगा, आज जा रहा हूं अपनी गलियों में, आज जा रहा हूं बाबे पीर साहबे वाली गरबी मस्जिद में अज़ानें पढ़ूंगा, मस्जिद की खिदमत करूंगा, उलमा की खिदमत करूंगा। दिल तो फटा होगा, लेकिन कमली वाले की निगाह करम से फिर मरहम लग गई होगी। हजरत ग्रामी कदर, कई लोग भी कहते हैं ये जब दिल फटता है या जब अटैक की कैफियत होती है, तो जब मदीना से निकले होंगे दिल फटा होगा, जुदाई बर्दाश्त कर गए। लेकिन छठे उम्रे पे ताइफ वाली जगह पे हमारे अजीज अलामा गुलाम समदानी साहब कह रहे थे, उस पत्थर के पास आए जहां महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने टेक लगाई थी, आपका जिस्म मुबारक लहूलुहान हुआ था, और उन पत्थरों के पास जब गुजरे तो उन वक्तों को याद कर रहे थे जब आका पे पत्थर बरसाए गए, आपका जिस्म मुबारक लहूलुहान हुआ, जूतियां आपके कदम मुबारक से टूट गईं, चिमट गईं। उस वक्त कैफियत और ज्यादा बढ़ गई, हजरत ग्रामी के अंदर और दिल फटा होगा। लेकिन जब खाना काबा में आखिरी उम्रे के लिए आए, ये सोचा होगा कल इस टाइम हमारी परवाज होगी, कब हम इस टाइम जद्दा शरीफ से अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ जा रहे होंगे, दिल फटा होगा। उधर अल्लाह करीम ने हमेशा के लिए दवाम और सादत की जिंदगी नसीब फरमा दी होगी। हजरत ग्रामी कदर, दिल फटना इसको कहते हैं कि यार ने अपनी बारगाह में हमेशा के लिए। हजरत ग्रामी कदर, मैं यहाँ इसलिए दोबारा आया हूँ, हालांकि 2 दिन पहले भी मैं गुजर के गया हूँ यहाँ फंक्शन सा शादी का, फिर हफ्ते बाद आना है। हो सकता है मेरे अजीज मेरी माजरत करता तो कबूल कर लेते, लेकिन यहाँ आने का आपको बता रहा हूँ कि आपका आना भी गुंबदे खजरा और बैतुल्लाह शरीफ में मदफून आदमी की हाजिरी बारगाह में कबूल होगी। पिछले दिन जब मैं कुल शरीफ पे हाजिरी करके गया, मेरी सिर्फ ख्वाब में जो भाई अब्दुल करीम से मुलाकात हुई वो सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, ख्वाब में मेरी ये मुलाकात हुई, ना कोई मेरी बात हुई, बस सफेद लिबास में मलबूस हैं, आंखों में बहुत ज्यादा सुरमे की कैफियत है, और मुस्कुरा के जिस तरह जिंदगी में मुस्कुरा के बता रहे थे, गोया इशारा कर रहे थे, ऐ अजीज हम अपनी जिंदगी की बाजी जीत की यहाँ आराम कर रहे हैं। मुस्कुरा के इस बात का इजहार कर रहे थे जो तू मेरे सवाब के लिए कुल शरीफ पे आया है, तेरी हाजिरी हमारी बारगाह में कबूल हो गई है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हमें उनके सतद्दुक, हमें भी उन थाओं की अल्लाह करीम जियारत की सादत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, आप अहबाब बड़े मुदल्लल पुरसोज खिताबात से सनाखानी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। सबसे पहले मैं